میں نے سنا ہے جو چھوٹے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں شیطان ان کو ڈراتا ہے اور ان کی روح کو پریشان کرتا ہے۔ دیکھو مرنے کے بعد جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ اس کے تعلق سے حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی ہیں غالباً حضرت ادریس علیہ السلام، تو وہ ایک باغیچے میں، ایک باغ میں جتنے بھی مرحومین، وہ معصوم تو نہیں کہہ سکتے، معصوم کا مطلب بس چھوٹے کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ معصوم اس کو کہا جاتا ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، جو کہ نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو معصوم کہا ہے وہ اس لیے چونکہ چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی روح اس باغیچے میں رہتی ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں سوائے اتنا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں سے ہماری ملاقات ہوگی، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا قیامت کا جس دن ہم اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں گے۔ اور ماں باپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو بچے دنیا میں بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین بچے کے انتقال پہ صبر کر لیں اور نوحہ نہ کریں اور ماتم نہ کریں، گریبان چاک نہ کریں، ایسے کفریہ الفاظ نہ زبان سے نکالیں جو اللہ کو برے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان بچوں کو والدین کا سفارشی بنا کے قیامت کے دن پیش کرے گا۔ یعنی وہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے والدین ہیں، تو نے بچپن میں ہی ہمیں اپنے پاس بلا لیا تھا، ہمارے والدین نے ہمارے مرنے پر صبر کیا تھا، لہٰذا تو ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بچے کے والدین کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے دنیا میں انتقال کر گئے۔ تو اب یہ جو لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ شیطان ان کی روح کو، بچوں کی روح کو پریشان کرتا ہے یا ان کو ڈراتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھو شیطان کس کو ڈراتا ہے؟ شیطان کا ایک مقصد ہے، شیطان کا صرف ایک ایم ہے کہ ہم نیک بندوں کو راستے سے بھٹکا کے گمراہی کے راستے پہ لے آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ جا تو دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں قیامت تک کی مہلت دے دے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ زندہ رہو گے، تو اس نے کہا اللہ اب ہمارا کام بن گیا، اب ہم تیرے راستے سے روکیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے میرے بندے یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر، سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ بھی راستے ہیں لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو جب ابلیس نے کہا نا شیطان نے کہ اللہ ہم تیرے راستے سے روکیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس مردود نکل جا، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان کا مرنے کے بعد بندے سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تو اگر نیک ہوتا ہے اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا تو بھی اس کا بس نہیں چلے گا، اور گناہگار ہوتا ہے تو اب بھی اس کا بس نہیں۔ تو شیطان کا جو بہکانے کا تعلق ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، زندوں کے ساتھ۔ مرنے کے بعد شیطان کا کوئی رول نہیں، اس کے اندر پھر اتنی اوقات نہیں ہے، اس کے اندر اتنا پاور نہیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کو وہ کچھ کر سکے۔ وہ تو بچوں کی روحیں آرام سے ہوتی ہیں، گناہگار بڑے لوگوں کی روحیں گناہگاروں کی سجین میں، نیکوں کی علیین میں رہا کرتی ہیں۔ بہرحال جو بچے دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے والدین کو بس چاہیے دو کام کریں۔ پہلا کام صبر کریں، بچوں کے وصال پر، بچوں کے انتقال پر کوئی ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تاکہ اس کا بدلہ قیامت کے دن، اس کا اجر اللہ تعالیٰ میں عطا کرے کہ بچوں کو سفارشی بنا دے۔ دوسرا کام، اپنے بچوں کے لیے اگر آپ محبت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بچوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اور درجات بلند ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ جنت میں اعلیٰ مقام میں رہ سکیں اور ان کی شفاعت قبول ہو تو آپ بھی اچھے کام کریں، آپ بھی اچھے کام کریں۔ چراغ بتی تیار ہوگی، ماچس ملے گی تو جل جائے گی، چراغ بتی ہی تیار نہیں، ہم ہی بالکل نماز سے، دین سے، قرآن سے، اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو پھر تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جس نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ تو کہیں نہ کہیں جو اجر و انعامات ہیں تو ہمارے گناہوں کی سزائیں بھی پھر بڑی خطرناک ہیں۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے،
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام